قائدین بیٹھے ہیں، میں مختصر 2-3 باتیں کروں گا، بلکہ میں صرف کوئی تقریر نہیں خاص کروں گا، توجہ دلاؤں گا قائدین کی 2-3 مسائل کی طرف۔ اور آپ سے مختصر بات یہ ہے کہ آپ ہماری اس جو منسٹر ایجوکیشن ہیں ان کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 1 سال 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، ہم بھی توجہ دلا رہے ہیں، قائدین بھی توجہ دلا رہے ہیں کہ اس وقت اسکول ایجوکیشن کے اندر 70,000 سے زائد اسامیاں خالی ہیں، جس کے اندر 60,000 سے زائد جو پی ایس ٹی، ای ایس ٹی اور ایس ایس ٹی کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 4,000 سے زائد 4,500 سے زائد ہیڈ ٹیچرز کی اسامیاں خالی ہیں، اور اسی طرح 2,000 سے زائد سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی اسامیاں خالی ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے منسٹر صاحب کتنے سنجیدہ ہیں ان معاملات میں کہ وہ اسکول ایجوکیشن کو انہوں نے آگے چلانا ہے، اور ان میں سے 50% سے زائد اسامیاں ایسی ہیں جو صرف اور صرف پروموشن سے فل ہو سکتی ہیں اور ان کا کوئی حل ہی نہیں ہے، وہ آپ ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ قائدین سے بھی میری گزارش ہے کہ اس طرف بھی خاص توجہ دیں، کیونکہ اب منسٹر صاحب جو ہیں ان کے دماغ میں ایک بات اڑی ہوئی ہے کہ ریشنلائزیشن کرنے کا۔ ریشنلائزیشن سے پہلے اگر میں سمجھتا ہوں کہ ان پوسٹوں پر جو اساتذہ کا حق بنتا ہے، اپنی بیوروکریسی نے اپنی پروموشنز کرنی ہو نا تو رات سے دن نہیں ہوتا، اور میٹنگز بھی ہو جاتی ہیں اور نئی پوسٹیں بھی کریٹ ہو جاتی ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے 6 ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی پوسٹیں نئی کریٹ کی گئی بندے ایڈجسٹ کرنے کے لیے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی 6 نئی پوسٹیں بنا دی گئی، اور ہمارے اساتذہ کرام کو سال سے ان کی پروموشن کی جب بات آتی ہے، جب میٹنگ میں بات ہوتی، کہتے ہیں جی ٹیچر صرف پروموشن کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے، آپ ان کو پروموشن دیں گے تو وہ بات چھوڑیں گے نا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے اس ایسوسی ایشن کے سفر کا آغاز کیا، جناب طارق محمود صاحب یونائٹڈ ٹیچر کونسل کے چیئرمین تھے، آپ کو پتہ ہے اس تحریک کا پہلا حصہ چلا جس میں ہم نے دھرنا بھی دیا ان کی قیادت میں۔ اس کے بعد حافظ غلام محی الدین کے ساتھ بطور پنجاب ٹیچر یونین پنجاب کے مرکزی جنرل سیکرٹری کے طور پہ، اور حافظ عبدالناصر صاحب کے ساتھ ان سے سیکھا اور کچھ سیکھ رہا ہوں، اس لیے ان کی موجودگی میں کوئی لمبی چوڑی تقریر تو نہیں کرتا ہوتا، اور میں صرف اور صرف کچھ مسائل کی طرف توجہ ضرور دلاتا ہوں، آپ کی بھی اور قائدین کی بھی۔ اسی طرح اس کے علاوہ 2-3 سمریاں جو پچھلا ہمارا پروگرام تھا اور ہم نے لاہور کا ایک مظاہرہ رکھا ہوا تھا، اس کی وجہ سے پھر سیکرٹری صاحبہ سے میٹنگ ہوئی اور اس کے اوپر 2-3 سمریاں موو ہوئی ہیں، ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ایک تو جو سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز ہیں اور ایجوز ہیں ان کی ریگولائزیشن ہے جو پبلک سروس کمیشن کے بغیر ہونی چاہیے، اور وہ ڈسکریمنیشن ہے ان کے ساتھ اس کی ہے۔ ایک کوئی پچھلے 2 ماہ سے کمپیوٹر الاؤنس کی سمری کمپیوٹر ٹیچرز کی یہی ہوئی ہے جو وہ بھی ابھی رستے میں ہے، اور اس وقت جو اس کے ساتھ ساتھ ان ساری باتوں میں ایک بڑا مسئلہ درپیش آپ نے جیسے پہلے بھی قائدین نے بات کی، بلدیات کی ایکچولی ہمارے اساتذہ کرام کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بلدیات مسئلہ کیا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں لوگ آگے سے، ہمارے اساتذہ کرام آگے سے کہتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، پھر کیا ہوا؟ یہ آپ سب نے آج بیسیکلی ایک اویئرنیس کے لیے پروگرام ہے، آپ نے ان کو سمجھانا ہے، اساتذہ کرام کو اپنے اپنے اسکولوں میں جا کے سمجھانا ہے کہ یہ وہ مسئلہ ہے جو اس وقت ایم سی کیڈر کے ساتھ ہو رہا ہے، کہ نہ تو آپ کو بعد میں پینشن ملے گی، نہ آپ کو بعد میں جو گریجویٹی اور باقی معاملات ملتے ہیں وہ بھی نہیں ملنے، اور جو سول سروینٹ کا ہمارا اسٹیٹس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اس ایکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے لوکل گورنمنٹ آفیشل، جو ہم سول سروینٹ ہیں، اور وہ جب درجہ ختم ہو جائے گا پھر ہم نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، کیونکہ نہ یہ ڈپارٹمنٹ ان کو شیئر دے گا، وہ پھر آپ کو پتہ ہے مداخلت کس طرح، ابھی ان کی مداخلت نہیں ہے بلدیات اور یہ سیاستدانوں کی اسکولوں کے اندر، اس کے باوجود ہمارے جو دور دراز علاقے ہیں وہاں روز کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ایم پی اے نے یہ کر دیا، ایم پی اے نے اس کے اوپر پریشرائز کر دیا، اسکولوں میں انٹرفیئرنس، اور جب ان کو کھلی چھٹی مل جائے گی، اس ایکٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو کمیٹی بنے گی اس کے آگے جو اس کے حدود میں اس یونین کونسل کے اندر جو بھی اسکولز ہیں ان کے جو پرنسپل صاحبان ہیں وہ ان کے اوپر پابندی ہوگی کہ وہ سال میں 2 میٹنگ ان کی ہر صورت اٹینڈ کریں، اور ان کو اپنے جواب دہ ہوں گے، اور اگر وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا وہ کونسلر یا اس کا کوئی دوسرا بندہ تو وہ پرنسپل کے خلاف یا اس کے اسکول کے کسی بھی ٹیچر کے خلاف وہ ہائر اتھارٹیز کو ریفرنس دائر کر سکتا ہے،
اور ہر اتھارٹی 7 دن کے اندر اندر اس کونسلر کو یا اس کے چیئرمین کو جواب دینے کی پابند ہوگی. یہ صورتحال ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ پھر آپ کے اسکولوں میں شادی بیاہ کے فنکشن ہوا کریں گے اور جس کی آپ بات نہیں مانیں گے، جس کونسلر کی، جس چیئرمین کی، وہ پھر آپ کے سر پہ چڑھے گا اور پھر کہے گا کہ اس کو یہاں سے نکالو. اور یہ اس طرح کی مداخلت ہونے جا رہی ہے. آپ سب کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے اور لوگوں کو اور اپنے اساتذہ کرام کو اس کے اوپر توجہ دلائیں، انہیں آگہی دیں اس مسئلے کے اوپر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ایک اور بڑا مسئلہ درپیش آ رہا ہے کہ کچھ اضلاع کے اندر سی او صاحبان نے ہمارے جو سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز ہیں کہ میں قائدین کی توجہ کے لیے ان کو ٹرمینیٹ کرنا شروع کر دیا جو 3 سال کے اندر بی ایڈ نہیں کر سکے. 2-3 ضلعوں سے تو ٹرمینیشن کے لیٹر بھی نکل آئے. تو گزارش یہ ہے کہ پہلے بھی لاسٹ ایئر بھی ان کو 2 سال کی ایکسٹینشن ملی تھی، تو اس طرف بھی تھوڑی سی توجہ دی جائے اور ان کو ایکسٹینشن دلائی جائے تاکہ وہ نوکریوں سے نہ نکالے جائیں. اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا جی. بہت شکریہ.